الله الله يا 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے صلح نامے میں کون سے شرائط تھے جو امام نے صلح کے وقت پیش کی؟ ان شرائط پر مفصل تو گفتگو نہیں ہوگی، مختصر سی گفتگو ہر شرط پر جو ہے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صلح نامے میں جو شرائط لکھے ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ میں حکومت کو اس شرط کے ساتھ معاویہ کے حوالے کروں گا کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق وہ عمل کرے گا تو اس شرط پر میں اس کو یہ حکومت دوں گا اور صلح کروں گا۔ یہ پہلی شرط ہے صلح نامے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس شرط پر امیر شام نے عمل کیا یا نہیں۔ سب سے پہلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، میں کوٹ کر کے لایا ہوں یہاں پر، چونکہ کتابیں زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے لے کے نہیں آیا، کہ روایت ہے کتاب الفتوح، ابن اعصم کوفی کی ایک کتاب ہے الفتوح کے نام سے۔ جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تو معاویہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یعنی صلح کے بعد خطبہ دیا اس نے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا: فَكُلُّ شَرْطٍ شَرَطْتُهُ لَكُمْ فَهُوَ مَرْدُودٌ۔ ہر وہ شرط جو اس صلح نامے میں رکھی گئی تھی اس کو میں رد کر دیتا ہوں، اور وَكُلُّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ أَحَدًا مِّنْكُمْ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي۔ ہر وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا وہ اب میرے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی میرے پاس اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا۔ جب یہ کہا، یہ کتاب الفتوح ابن اعصم کوفی میں موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 293 اور 94 پر یہ جملہ موجود ہے۔ پھر جب یہ کہا معاویہ نے تو فغضب الناس، لوگ غضبناک ہو گئے یہ سن کر۔ اب دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شرط کیوں رکھی تھی، اس کا رد عمل کیسے ظاہر ہوا، اس کا اثر کیسے ظاہر ہوا۔ فغضب الناس، لوگ غضبناک ہو گئے اس کے معاویہ کے اس کلام سے، من کلام معاویہ۔ وَزَجُّوا، اور لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، وَتَكَلَّمُوا، اور بولنا شروع کر دیا، ثُمَّ شَتَمُوا، معاویہ، یہاں تک کہ لوگوں نے معاویہ کو گالی دینا شروع کر دیا،
گالیاں دی معاویہ کو. وَهَمُّوا بِهِ فِي وَقْتِهِمْ ذَلِكَ، یہاں تک کہ اس وقت معاویہ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا. یہ صلح کے بعد جو معاویہ نے خطبہ دیا، کتاب الفتوح ابن عاصم کوفی میں اس کا یہ خطبہ آیا ہے. اس نے کہا جو وعدہ کیا تھا وہ سب ختم، اب میں پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں ایسے وعدوں کو، ایسے شرائط کو. اب دیکھیں یہاں پر قرآن اور سنت کی مخالفت ہوتی ہے یا نہیں. اسی جملے کے ذریعے، اسی کام کے ذریعے، اسی خطبے کے ذریعے قرآن اور سنت کی مخالفت ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ میں کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو. اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، عہد کرو تو وفا کرو. اسی طرح سورہ مبارکہ اسراء میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. اگر کسی سے عہد کر لو، وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اس وعدے کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. جو وعدہ امام حسن کے ساتھ کیا تھا، جو وعدہ صلح نامے میں کیا تھا، صریح قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ وعدہ جو ہے میرے پاؤں کے نیچے ہے، اس وعدے کو میں پورا نہیں کروں گا. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ لا دین لمن لا عہد لہ. جو عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، گویا اس کے پاس دین ہے ہی نہیں. یہ صریح قرآن اور سنت کی مخالفت اس نے صلح کے فوراً بعد کی. یہ پردہ اٹھانا تھا، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا تھا امام نے، کہ اس نے وعدہ کیا تھا، خود کہا تھا ہم صلح کریں گے، جو شرط آپ رکھیں گے اس کو ہم مانیں گے. لیکن صلح کے فوراً بعد اس نے کہا ان شرائط میں سے ایک کو بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب دیکھیں، یہ ہے صحیح البخاری. صحیح البخاری میں جو ہے منافق کی جو علامتیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. 3 علامتیں منافق کی بیان ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، باب علامت المنافق، صفحہ نمبر 22 پر. منافق کون ہوتا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو جس نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، اس کے بعد سر عام اس نے مخالفت کا اظہار کیا، وعدہ خلافی کا اظہار کیا، کیا وہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنتا؟ یہ فقط صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے. دیکھیں صحیح مسلم اور اس کے صفحہ نمبر 46 پر باب بیان خصال المنافق. یہاں پر انہوں نے ایک روایت میں 4 خصوصیات بھی بیان کی ہیں. 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. یہ 4 خصوصیتیں اگر کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا عاہد غدر واذا وعد اخلف، جو عہد کر کے وفا نہیں کرتا اور جو وعدہ کر کے
وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اگر عمل کیا تو یہ حکومت تمہاری۔ امام علیہ السلام اس صلح نامے کے ذریعے امیر شام کی جو حقیقی شخصیت تھی، جو پردے کے پیچھے اس کی جو شخصیت تھی، وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے امام علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے، وہ ظاہر کی حفاظت کرتے تھے، ظاہراً بہت دیندار اور بہت با ایمان مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، لوگ اس کو کاتب وحی کہتے تھے، لوگ اس کو خال المؤمنین کہتے تھے۔ تو ایسے القابات اس کو دیے جاتے تھے، اتنا عزت احترام تھا، اور اس کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اس صلح نامے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اس کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے لایا۔ پہلی شرط یہی تھی کہ قرآن اور سنت پر اگر چلے گا تو یہ حکومت میں معاویہ کے حوالے کروں گا۔ اس نے صلح ہوتے ہی فوراً بعد لوگوں کو جمع کر کے یہ خطبہ دیا کہ جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا، جو کچھ شرائط اس صلح نامے میں رکھے گئے تھے، ان سب کو میں رد کرتا ہوں، اور ان سارے وعدوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں۔ اس کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی ایک کام کے ذریعے اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ امام کو معلوم تھا اس نے ایسا کرنا ہے تاکہ اس کی شخصیت معلوم ہو جائے۔ قرآن کی نظر میں وعدہ خلافی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا شخص کتنا مذموم ہے، اور روایات کی روح سے، پیغمبر کی سنت کی روح سے وعدہ خلافی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا کتنا مذموم ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے اسی شرط کے ذریعے آشکار کیا، اور اس حدیث کا مصداق بھی وہی بنا جو حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نقل ہوئی ہے۔ یہ علامتیں منافق کی ہیں، اس کو خود صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔